اچھا سنیے جی، ارشد شریف صاحب کی والدہ کیا کہتی ہیں. ساتھ ہی ہمارے سینئر ارشد شریف کی والدہ نے حکومتی تحقیقاتی کمیشن کو مسترد کر دیا ہے اور انکوائری کمیشن کو وزیر اعظم کے بیان سے متصادم قرار دے دیا اور کہا ہے کہ میرے بیٹے کے قتل پر سیاست نہ کھیلی جائے. بالکل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس پر خاندان اور جو صحافی برادری ہے ان کو اعتماد ہو. وزیر اعظم اپنے بیان کے مطابق کمیشن کی تشکیل کریں. حکومت نے ایک ریٹائرڈ جج کی نگرانی میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹائرڈ جج آدمی کیوں نگرانی کے رسم ہے جو حاضر سروس ججز ہیں. اچھا جی سن لیا آپ نے. تو محتسب کیسے کرے گا مجرموں کا احتساب، اس کے اپنے جرم سے پردہ ہٹا ہے شہر میں. میرا ہی قاتل میرا ہی منصف، یار یہ کہاں کی لوجک ہے بھائی. ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ ہمیں یہ کمیشن ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہی تو تھے جنہوں نے جو ہے نا ارشد شریف پر پاکستان کی سرزمین تنگ کی تھی. آپ ہی کی وجہ سے تو پاکستان سے وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے. کون سی ایسی جگہ تھی پاکستان میں جہاں پر آپ نے ایف آئی آر نہیں کی تھی ارشد شریف پر؟ کون سا ایسا تھانہ ہے جہاں پر ایف آئی آر کٹی نہیں تھی؟ ہر جگہ آپ نے ایف آئی آر کاٹی ہوئی تھی. آپ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے. تو آپ ان کے نام بتائیں نا پہلے، کس کی وجہ سے پاکستان سے جانے پر مجبور ہوئے تھے ارشد شریف؟ کیسا کمیشن بنا دیا تم لوگوں نے کہ بھائی جن کے بارے میں آپ ان کے پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں، ان کی والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی انہی کی وجہ سے تو بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے. آپ نے انہی کو ہی کمیشن کا جو ہے نا ممبر بنا دیا اور انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ایسا کمیشن بنا دی جو متنازع ہے. پہلے سے ہی صحافی برادری کہہ رہی تھی کہ ہم اس کمیشن کی انویسٹیگیشن کو نہیں مانیں گے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ قاتل خود جو ہے نا قتل کی انویسٹیگیشن کرے. تو کیا کوئی اس انویسٹیگیشن پر جو ہے نا یقین رکھ سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور وہ بھی ریٹائر جج کی جو ہے نا کوئی اس کا کمیشن کا ممبر بنایا ہوا. مطالبہ یہی کر رہی ہے پاکستان کی صحافی برادری، پاکستان کی عوام اور بالخصوص ارشد شریف صاحب کی والدہ کہ کوئی ایسا انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائیں جو یا پاکستان کے جو ہیں موجودہ ججز کی سربراہی میں ہو، یا وہ اس کمیٹی کے ممبر ہوں، یا ہائی پروفائل جوڈیشل کمیشن ہو، یا یو این او کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنائیں جو اس قتل کی انویسٹیگیشن کرے. ورنہ ایسے ہزاروں انویسٹیگیشنز ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں. ان کمیشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. رزلٹ اپنی مرضی کے لے آتے ہیں، رپورٹس اپنی مرضی کے بنائی جاتی ہیں. لہٰذا اگر آپ سنجیدہ ہیں اس قتل کو جو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، تو وہ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے جس اس انویسٹیگیشن ٹیم کا مطالبہ کر رہی ہے پاکستان کی صحافی برادری اور بالخصوص ارشد شریف صاحب کی والدہ. اچھا جی اب سنیے مفرور نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لگاتار پٹ رہا ہے اور اس بیانیے کو بچانے والا بھی اب کوئی موجود نہیں. تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں جیتنے کے قابل نہ ہوں تب تک الیکشن نہ کروایا جائے پاکستان میں. یہ ایک خوف ہے جو نواز شریف کو بھی ہے، فضل الرحمان کو بھی ہے، اے این پی کو بھی ہے، ایم کیو ایم کو بھی ہے. پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا کم ہے. پیپلز پارٹی سن لیا آپ نے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں جیتنے کے قابل نہ ہوں تب تک الیکشن نہ ہو. بھائی چاہے جتنی مرضی جو ہے تشدد ہو عوام پر، چاہے جتنے ڈنڈے مارنی ہو، جتنی شیلنگ کرنی ہو کر لو. شہباز شریف کو کہہ دیا ہے میں نے کہ بھئی اب عمران خان کی بات نہیں سننی ہے. یہ دیکھیں پاکستان کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ جو باغی اس ملک سے مفرور ہے، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اور پاکستان کو لوٹ کے لندن میں جو ہے نا اپنی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے. اور وہ نااہل بندہ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل قرار دیا ہے، وہ بندہ پاکستان کے فیصلے کرے گا. اور یہ جو ایک ڈمی سا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، اسے بنایا گیا ہے، اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں. اس کے تو ایک خانہ دار سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. اور یہ ڈکٹیشن لے رہا ہے نواز شریف سے. یہ پاکستان کی عدلیہ پہ بھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کن کے جو ہے نا اشاروں پہ چل رہے ہیں. کون پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے؟ وہ فیصلے کر رہا ہے جو پاکستان کی عدالت کو طلب ہے، اس میں جو ہے فرد جرم عائد ہے، جو مفرور ہے، جو بھاگا ہوا ہے، اس نے پورا پاکستان لوٹا اور لوٹ مار کر کے پاکستان بھاگا ہوا. اور اب کیا کہہ رہے ہیں، لاجک کیا دے رہے ہیں کہ بھائی اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک ہم جیتنے کے قابل نہ ہوں. بیٹا تم اب کبھی نہیں جیت سکتے. اب آپ چاہے جتنی مرضی آپ لیٹ کریں، 5 مہینے 6 مہینے سال جتنا انتظار کرتے رہیں گے، پاکستانی عوام اتنی ہی آپ سے متنفر ہوتی جائے گی، اتنی ہی آپ سے دور ہوتی جائے گی. اور پاکستانی عوام کو پتہ چل چکا ہے، وہ شعور مل چکا ہے پاکستانی عوام کو. عمران خان نے وہ شعور دے دیا ہے کہ اب زندگی میں کبھی تم لوگوں کا چانس نہیں آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں. جتنا تم نے لوٹنا تھا لوٹ لیا پاکستان کو، جتنا بیڑا غرق کرنا تھا اس ملک کا کر لیا. اب مزید جو ہے پاکستانی عوام تم لوگوں کو چانس نہیں دے گی. اور الیکشن تو ہوگا، ظاہر ہے. اب آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ عوام فیصلہ کریں کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے.
یہ تو نہیں ہے کہ بھئی آپ جب اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے کرواؤ گے، جب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہو اور ادارے میرے ساتھ ہو اور دھاندلی کرنے میں مجھے سپورٹ کریں اور مجھے الیکشن جتوائیں تب میں الیکشن کرواؤں گا. یہ کون سا لوجک ہے بھائی؟ ڈیموکریسی کی باتیں کرنے والے ہو، ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہوگا کہ عوام فیصلہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک کس طرح جا رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ سری لنکا جیسے حالات ہو اور پاکستانی عوام ان چوروں اور لٹیروں کو ان کے ایوانوں سے گھسیٹ ہے. لہٰذا پاکستان کی عدلیہ کو اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آج آپ عوام کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، عوام کے ساتھ نہیں دیں گے آپ، تو پھر سمجھ لینا کہ یہ عوام اب جاگ چکی ہے. اب عوام نے اصلی چہرے پہچان لیے ہیں اور یہ اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. نہ عمران خان پیچھے ہٹیں گے، اب نئی عوام پیچھے ہٹے گی. اور سمجھ لیجئے گا کہ اگر آپ پاکستان کے حق میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے نا پاکستان ایک مضبوط ملک ہو، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ایک اسٹرانگ فوج ہو، پاکستان میں رول آف لا کے لیے آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہ کروائیں اور نہ کریں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. عوام جس کو سلیکٹ کرتی ہے، عوام جس کے پیچھے کھڑی ہے، وہیں پاکستان میں جو ہے حکمرانی کا حق رکھتا ہے. والسلام، پاکستان زندہ باد.